نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے اور جس کے فضل و کرم سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت طیبہ کی نعمت نصیب ہوئی. آج ایک اہم نقطہ پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اس میں ایک اعتبار سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن اور اس کی تقریبات کی اہمیت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیں، اعلان کر دے اس بات کا، قل فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کرنے سے اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے گا. اس آیت کریمہ میں ایک بڑی خاص ایمانی اہمیت کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. ظاہراً زیادہ تعلق اور مناسبت ان دو جزئیات کی بنتی ہے اور اس شرط اور صلے کی بنتی ہے کہ اگر تم یعنی ماں باپ اگر اولاد سے یہ کہیں تو یوں کہیں گے نا کہ بیٹے، اگر اولاد کہے ماں کو، بیٹی بیٹا کہے ماں کو کہ امی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، تو ماں کہیں گی بیٹا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرا کہنا بھی مانا کرو. باپ بیٹے کو کہے گا بیٹے اگر میری محبت اور میری عزت تمہارے دل میں ہے تو پھر جو میں حکم دوں اس پر عمل بھی کیا کرو. یہی جوڑ بنتا ہے نا. اس اعتبار سے دیکھیں تو بات یوں ہونی چاہیے تھی، اگر عمومی بات ہوتی، کلام الہی کی نہیں عمومی کلام کی بات کر رہا ہوں، بات یوں ہوتی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اور اس پیروی کا پھر تمہیں اللہ پاک صلہ عطا فرمائے گا. مگر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت بھی دو نا. اس بات کا ثبوت کیسے ملے، یہ بات کیسے طے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو اور میری غلامی میں آ جاؤ. تو بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری غلامی اختیار کرو. یہاں اس امر پر زور دیا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت اتباع ہے، آپ کی ذات پاک سے نسبت اتباع کے بغیر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ جھوٹ ہے.
اور اللہ سے محبت کا دعویٰ اسی کا سچا ہوگا اور اسی صورت میں سچا ہوگا جب اللہ سے محبت کرنے والا اپنی محبت الہی کا ثبوت غلامی رسول کی شکل میں دے رہا ہوگا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جس کے گلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا ہوگا، جس کے گلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کا پٹا ہوگا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے غلامی اور اتباع کی نسبت میں بندھا ہوا ہوگا، اسی شخص کا دعوی محبت الہی قیامت کے دن قبول ہوگا۔ اس بات کو آپ یوں بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے بغیر کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا بغیر غلامی رسول کے اللہ کی محبت کا کوئی وجود نہیں، کوئی تصور نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم میری غلامی میں، میری اتباع میں آ جاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب کر لے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میری غلامی اور میری اتباع اور مجھ سے نسبت اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ جو میرے اتباع کی نسبت کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، ایک ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، آخر پہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تو درمیان میں ہے کہ میری غلامی اختیار کرو۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت حضور کی غلامی کے بغیر کچھ نہیں، اور ادھر یحببکم اللہ، اگر میری غلامی میں آؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ کا محبوب نہیں بن سکا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حضور کی غلامی میں نہیں آیا۔ اگر حضور کی غلامی میں آ جاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اللہ اسے اپنا محبوب نہ بناتا۔ تو اللہ کے محبوب بننے کا معنی بھی یہ ہے کہ حضور کا غلام بنا جائے، اور اللہ کا محب بننے کا معنی بھی یہ ہے کہ حضور کا غلام بنا جائے۔ تو اعلان اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ ہوا کہ لوگوں اس نقطہ ایمانی کو جان لو کہ میرے حبیب کی غلامی کے بغیر نہ کوئی خدا کا محب بن سکتا ہے، نہ کوئی خدا کا محبوب بن سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور غلامی کی نسبت کے بغیر نہ بندہ خدا سے محبت کر سکتا ہے، نہ خدا بندے سے محبت کر سکتا ہے۔ بندے کا خدا سے محبت کرنا یہ بھی حضور کی غلامی پر منحصر ہے، اور اللہ کا بندے سے محبت کرنا یہ بھی حضور کی غلامی پر منحصر ہے۔ تو گویا محبت الہی خواہ بندے کی خدا سے ہو یا خدا کی بندے سے ہو، دونوں چیزوں کا مرکز و محور حضور کی ذات قرار پا گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار پا گئی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت کو اور آپ کی ذات پاک کی محبت کو اور اتباع کو اور غلامی کو اللہ کی محبت، اللہ کی محبیت اور اللہ کی محبوبیت دونوں میں بنیاد کا درجہ حاصل ہے۔ اگر یہ رشتہ کمزور ہو جائے تو نہ بندے کی محبت کا رشتہ اللہ سے جڑ سکتا ہے اور نہ صلے میں اللہ کی محبت بندے کو نصیب ہو سکتی ہے۔ ادھر سے بھی بندے کا علاقہ رب سے کٹ جاتا ہے اور ادھر سے بھی بندے کا تعلق رب سے کٹ جاتا ہے۔ رب سے تعلق کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا بندہ اللہ کو پکارے یا جواب میں اللہ بندے کو یاد فرمائے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب بندہ رب کو یاد کرے اور یوں تعلق قائم ہو، اور یا یہ ہو کہ رب بندے کو یاد کرے اور یوں تعلق قائم ہو۔ فرمایا نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ دو طرح کا ہوتا ہے، یجتبی الیہ اور یا یہدی الیہ۔ یا معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ خدا کی نگاہ انتخاب میں آ جائے، جس پر مولا راضی ہو جائے، کیوں؟ یہ اسی کو معلوم۔ اس بندے کا کوئی عمل خدا کو پسند آ گیا، اس کی کوئی محنت خدا کو پسند آ گئی، اس کی کوئی کوشش خدا کو پسند آ گئی، اور اس کو خبر بھی نہ تھی کہ میرا کون سا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ بہر صورت اللہ کی نگاہ انتخاب بندے پر پڑ گئی اور اللہ نے بندے کو اپنے لیے چن لیا۔ اللہ نے بندے کو اپنے لیے چن لیا۔ اس میں کسی کی محنت کا، کسی کے کسب کا، کسی کی کوشش کا، کسی کے حسن و جمال کا، کسی کے حسب اور نسب کا، کسی کی مال و دولت کا، کسی کی راتوں کے جاگنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، ہر سال حج کے سفر کرنے کا، اس بندے کے اتنے زیادہ کسب کا دخل نہیں، اتنی زیادہ کسب کا دخل نہیں۔ کوئی بات پسند آ جائے وہ بندے کو چن لے اپنی محبت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی قربت کے لیے۔ تو ایک معاملہ تو یوں ہے یجتبی الیہ کہ اللہ بندے کو چن لے، یعنی اپنا محبوب بنا لے، اپنا بولیے محبوب بنا لے۔ اور ایک معاملہ ہے یہدی الیہ من ینیب، کہ جو بندہ کوشش کرے اللہ اسے اپنی راہ دکھا دے، یعنی اللہ بندے کو اپنا محب بنا دے۔ ہم تو دونوں چیزوں کے لیے ترستے پھرتے ہیں نا، دونوں کے لیے ترستے ہیں نا، کہ عرض کرتے ہیں مولا کوئی کرم تو کر دے، محبوب نہیں بناتا تو محب ہی بنا لے، اس لیے ترستے ہیں نا۔ اور اس کا فرمان یہ ہے کہ بعضوں کو محبوب بناتا ہوں اور بعضوں کو محب بناتا ہوں، تو دونوں طرح کا معاملہ ہے۔ اب آیت کریمہ حدیث پاک میں اور بھی ہے، اور یہ اللہ کئی فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آپ نے حلقے میں فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مریدین کے حلقے میں کہ مجھے ہر اس لمحے کا علم ہے جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ مریدین نے سوال کیا حضرت یہ آپ نے کیا بات فرمائی، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہوں، جب میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت میرے مولا نے مجھے یاد کیا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد نہ کرتا تو مجھے اسے یاد کرنے کی توفیق بھی نہ ہوتی۔ اور جو بندے اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے انہیں بھلایا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے، اللہ خود انہیں یاد نہیں فرما رہا۔ ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ رب بندے کو یاد کرے اور اس لمحے میں بندہ رب کو یاد نہ کرے۔ دونوں نسبتیں آ گئی نا، بندہ رب کو یاد کرے اور کبھی رب بندے کو یاد کرے۔ تو دو تعلق ہیں، یا اللہ چاہے تو بندے کو اپنا محب بنا لے، یا چاہے تو بندے کو اپنا محبوب بنا لے۔ مگر یہاں یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے لوگوں، یہ میری منشا ہے، میری مرضی ہے، میری ثواب دید ہے، جسے چاہوں اپنا محب بنا لوں اور محبیت کے تخت پر بٹھا دوں، جسے چاہوں اپنا محبوب بنا لوں اور محبوبیت کی کرسی پر بٹھا لوں، یہ میری مرضی ہے۔ مگر ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں، خواہ کوئی میرا محب بنے یا کوئی میرا محبوب بنے، نہ کوئی میرا محب بن سکتا ہے مصطفیٰ کے قدموں کے بغیر، نہ کوئی میرا محبوب بن سکتا ہے میرے مصطفیٰ کے گلی کوچوں کے طواف کے بغیر۔ جسے میرا محب بننا ہے وہ بھی میرے حبیب کے قدموں کے نشانوں میں آ جائے، جسے میرا محبوب بننا ہے وہ بھی میرے حبیب کی غلامی میں آ جائے۔ محبیت
اور محبوبیت اللہ کی بارگاہ کی دونوں نعمتیں فاتبعونی کے صلے میں ملتی ہیں، حضور کی غلامی کے صلے میں ملتی ہیں۔ یہ غلامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کا مجموعہ ہے، یاد رکھ، محبت اور پیروی کا، محبت اور عمل کا مجموعہ ہے۔ کس کا؟ محبت اور عمل کا مجموعہ ہے۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں، محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی پیروی، عمل صالح، یہ دونوں ملیں تو غلامی بنتی، دونوں ملیں تو غلامی بنتی۔ مگر ان دونوں کی آپس میں نسبت کیا ہے، یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ لہسن کو آپ جانتے ہیں، خوشبودار ہوتا ہے یا بدبودار؟ بولیے، بدبودار ہے نا۔ آپ کاٹتے ہوئے ہاتھ بھی لگا لیں نا، عورتیں جب ہنڈیا پکاتی ہیں ہاتھ لگاتی ہیں، دیر تک بدبو نہیں جاتی، صابن سے دھوتے ہیں شاید تب بھی پورے طور پر نہیں جاتی، اور کھا لیں سارا دن جو ڈکار آتے اس میں سے لہسن کی بدبو آتی رہتی۔ ٹھیک بات ہے، اتنی بدبو ہوتی۔ پھر پیاز میں بھی قدرے بدبو ہوتی۔ لہسن کو سامنے رکھ لیں، آپ کیا کریں کہ لہسن کو گھی میں ڈال دیں، لہسن کو گھی میں ڈال دیں، آدھا دن پڑا رہے، آدھا دن گھی میں پڑا رہے، سارا دن پڑا رہے، 24 گھنٹے پڑا رہے۔ اتنا لہسن اٹھا کے گھی میں ڈالیں، 24 گھنٹے پڑا رہے، اس کے بعد گھی سے نکالیں، اس کی بدبو ختم ہو گئی ہوگی جی، جو کہ تو ہوگی۔ گھی ہے، لہسن گھی میں پڑا، 24 گھنٹے پڑا رہا مگر بدبو نہ گئی۔ اب آپ کیا کریں، اس گھی کو ہنڈیا میں ڈالیں، لہسن ڈالیں، اور اسی لہسن کا اس گھی میں تڑکا لگا دیں، آگ جلائیں، تڑکا لگا دیں۔ گھی عمل ہے، آگ کا تڑکا محبت ہے۔ گھی عمل ہے اور آگ کا تڑکا محبت ہے۔ آگ پر رکھیں، تڑکا لگائیں، 24 گھنٹے آپ نے گھی میں رکھا تھا، لہسن کی بو نہیں گئی تھی۔ اب آپ ہنڈیا میں کتنا وقت لگتا ہے تڑکا لگانے میں؟ منٹ ہی لگتے ہیں نا، 10-15 منٹ کہہ لیں۔ اب 10-12-15 منٹ وہی لہسن وہی گھی، کانسٹیچوئنٹس نہیں بدلے، اجزاء نہیں بدلے، اور کوئی نئی چیز نہیں ڈالی، بس نیچے آگ جلائی ہے، تپش دی ہے، اس آگ سے تڑکا لگ گیا ہے۔ اس کے بعد اتاریں یا نہ اتاریں تو جس لہسن سے بو آتی تھی، اب باہر دروازے کے باہر سڑک سے گزرتے ہوئے کو بھی خوشبو کی مہکیں آ رہی ہیں، خوشبو کی مہکیں آ رہی ہیں۔ دروازے پر تڑکا لگ رہا ہے، اندر ادھر کوٹھی میں، کچن میں، دروازے کے باہر سے گزر رہا ہے، اور آدمی سونگ کے کہہ رہا ہے کہ آج تو خوب کوئی تڑکا لگ رہا ہے۔ یعنی تڑکا لگ جائے تو نہ صرف بدبو جاتی رہتی ہے بلکہ خوشبو کی مہکیں دور دور تک لپٹیں بن کے پھیلتی ہیں۔ کچھ بات پلے پڑی ہے یا نہیں پڑی؟ ہم گناہگار، فاسق و فاجر، بدعمال، غافل لوگ لہسن کی طرح بدبودار ہیں۔ ہماری روح لہسن کی طرح گناہوں کے باعث بدبودار ہے۔ اعمال کے گھی میں آپ ڈال دیں اپنے آپ کو، اور 24 گھنٹے کیا ساری زندگی پڑے رہیں اعمال کے گھی میں، اعمال کے گھی میں پوری زندگی گزار دیں، روح کی بدبو اور کجی ختم نہ ہوگی۔ جیسے گھی ہی رہا تھا، اعمال رہیں گے مگر اس سے بدبو ختم نہ ہوگی۔ تقدیر کب بدلے گی؟ جب اعمال کے گھی میں روح پڑی ہوگی اور نیچے عشق اور محبت کا تڑکا لگ جائے گا، عشق و محبت کی آگ جلے گی، آگ، اس آگ سے تڑکا لگے گا، بو بھی جاتی رہے گی، اور نہ صرف بدبو جائے گی بلکہ خوشبو۔ وہ جو خوشبو میں نے بتائی، تڑکا یہاں لگا ہے، خوشبو کی مہک اس گلی تک جا رہی ہے، تو جب اتنے سے لہسن کی خوشبو تڑکا لگ جائے تو دور دور تک جاتی ہے، تو کیا خیال ہے وہ انسان جسے عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا تڑکا لگ گیا، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا تڑکا لگ گیا، اور تھا وہ نیک اعمال کے گھی میں، نیک اعمال کے گھی میں تھا،
اور عشق کا تڑکا بھی لگ گیا تو جو مہک اس کے اندر پیدا ہوگی وہ کتنوں کو نشہ عطا کر دے گی، کتنوں کو سیراب کر دے گی۔ اس کی اپنی بدبوئیں بھی جائیں گی اور اس کی محفل اور مجلس میں ارد گرد آنے والوں کو بھی خوشبو ملتی رہے گی۔ مگر فرق یہ ہے کہ نہ وہ بدبو اس ناک سے سونگھی جاتی ہے اور نہ وہ خوشبو اس ناک سے سونگھی جاتی ہے۔ چونکہ بدبو بھی اس ناک سے نہیں سونگھتے تو خوشبو کی سمجھ بھی اس ناک سے نہیں آتی۔ اس گناہوں کی بدبو کو اور عشق رسول اور اعمال صالحہ کی خوشبو کو جاننے کے لیے دل کی جو حص ہے نا شامہ، وہ چاہیے۔ تو دل اور روح کے بھی کچھ کان، آنکھیں اور ناک ہوتی ہے، حواس ہوتی ہے۔ تو دل اور روح کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بدبو ہے یا یہاں خوشبو ہے۔ مگر اتنی بات ہے کہ سیرت طیبہ کی پیروی کریں، اعمال صالحہ پر عمل کریں، وہ گھی کی مانند ہے۔ جب تک اسے عشق اور محبت کا تڑکا نہیں دیں گے فتبعونی نہیں بنے گا۔ فتبعونی بنے گا جب وہ کشتہ ہوگا۔ زہر کو لے لیں، سنکھیا لے لیں، نیلا تھوتھا لے لیں۔ سنکھیا کتنا بڑا زہر ہے، انسان مر جاتا ہے۔ کتنا بڑا زہر ہے، انسان مر جاتا ہے۔ مگر اسی کا کشتہ کر لیں، اسے چھوٹی سے برتن میں، مٹی کے برتن میں بند کریں، گل حکمت کریں اور اس کو اوپلوں کی آگ دیں، 3 4 5 7 جیسے نسخے ہوتے ہیں، مسلسل آگ دیں، اور آگ کے بعد جب وہ سنکھیا جو جان لیوا ہے کشتہ ہو جائے اس کو کھلائیں تو قریب مرگ بھی زندہ ہو کے اٹھ کھڑے۔ اتنا طاقتور کشتہ کہ اگر اس کو کچا کھلا دیں تو انسان کو مار ڈالے اور کشتہ کر کے کھلا دیں تو مرتے ہوئے کو جلا ڈالے۔ اس طرح جتنی بھی سمیات ہیں، جتنی زہریں، سب زہروں کے کشتے بڑے تریاک ہیں، سب زہروں کے کشتے تریاک ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ کشتہ صحیح ہو۔ تو کشتہ کیا ہے؟ وہ تڑکے کی بھی اگلی شکل ہے۔ تو تڑکے میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ آگ کی تپش نے اس کی حالت کو غیر کر دیا تھا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ حالت کو غیر کر دیتی ہے۔ جب تک حالت غیر نہ ہو سمجھیں تڑکا لگا نہیں، اور جب تک اندر کی بدبو جاتی نہ رہے اور زہر تریاک نہ بن جائے سمجھیں تب تک کشتہ نہیں ہوا۔ تو وہ لوگ جو عشق مصطفیٰ کی آنچ پر جن کے اعمال صالحہ کا تڑکا لگ جاتا ہے، اللہ پاک انہیں اپنی محبت، قربت اور معرفت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو صالح لوگ ہیں، اور وہ جو قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور قربت مصطفیٰ میں اور عشق مصطفیٰ میں اور محبت مصطفیٰ میں، اتباع مصطفیٰ میں، غلامی مصطفیٰ میں آگ کی آنچ پر تڑکا نہیں لیتے، کشتہ ہو جاتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ میں مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا کشتہ بنتے ہیں کہ پھر ایک نہیں 1000 مردہ روحیں ان کے ساتھ مل جائے انہیں بھی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ایک مثبت مثال بھی دیکھ لیں۔ گلاب کے پھول، یہ مثال بھی رات میں نے دی۔ گلاب کے پھولوں کو لیں، خوشبودار ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں خوشبودار؟ آپ گلاب بنانے کے لیے کلو، 2 کلو، 4 کلو، 5 کلو پانی لے لیں دیگچے میں، اور اس میں گلاب کے پھول ڈال لیں اور 24 گھنٹے رکھے رکھیں۔ میں آپ کو تڑکے کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ جب تک آنچ نہ ملے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ جب تک آگ پر آنچ نہ ملے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ساری بات ہی اسی آنچ میں ہے، اسی تڑکے میں ہے، اسی کشتگی میں ہے، اسی خستگی میں ہے۔ بو علی دانندہ آب و گلاست، بے خبر ز خستگی ہائے گلاست۔ بو علی بڑا عاقل تھا، بڑا دانا تھا، بڑا فلسفی تھا، دانش مند تھا، مگر علامہ کہتے ہیں بڑا عقل مند صحیح، مگر یہی پانی اور مٹی کے دھندے ہی جانتا تھا نا، فلسفے کی بحث ہی کرتا تھا نا۔ بے خبر ز خستگی ہائے دلست، اسے کیا خبر، آگ اور پانی کے احوال جاننے والے کو کیا خبر کہ دلوں کے ٹوٹنے کی دنیا بھی کوئی ہے۔
اور جہاں دل ٹوٹتے ہیں، خستہ ہوتے ہیں، اور دل کی خستگی کے بعد جو دل کا حال ہوتا ہے وہ ابو علی کو کیا خبر؟ بے خبر، یعنی سر رموز سر دل بے دل چہ دانت، جن کے دل ٹوٹے ہی نہیں، جو عشق کی آنچ پر جنہیں تڑکا نہیں لگا، جو عشق و محبت کی آنچ پر دل تڑپے نہیں، دل ٹوٹے نہیں، دل خستہ نہیں ہوئے، اور عشق کے یار میں جن کے دل کشتہ نہیں ہوئے، انہیں کیا خبر کہ حالت بدلتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی اویس سے کرنی سے پوچھے، یہ تو کوئی بلال سے پوچھے، یہ تو کوئی بلال سے پوچھے۔ وہ لوگ بھی ہیں بڑے بڑے حسن والے، جمال والے، زلفوں والے، حسب والے، نسب والے، مال و دولت والے، علم والے، عمل والے، ہر شے میں بلند، مگر زندگیاں بیت گئی کہ کبھی یار جلوہ دے جاتے خواب میں، ایک رات کبھی یار کا جلوہ ہوتا، سب خوبیاں رکھتے ہیں مگر ایک بار خواب کے جلوہ یار کو ترستے ہیں۔ ادھر بلال بھی ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، رنگ بھی کالا ہے، زلفیں بھی خوبصورت نہیں، حسب نسب بھی نہیں، ہیں بھی حبشہ کا، زبان بھی درست نہیں، مگر عشق کا تڑکا ہے یارو، اور عشق میں کشتا ہے۔ اس بلال سے پوچھو کہ شام میں جا کر آباد ہو گئے، رات کو سوئے، خواب میں آقا آئے، پوچھتے ہیں بلال میرے مدینے میں آنا اچھا نہیں لگتا؟ شام میں ہی رہے گا کہ میرے پاس آنا، ملاقات کرنا اچھا نہیں لگتا؟ وہاں جا کر بلا کے لائے۔ کئیوں کی عمر گزر جاتی، عمر گزر جاتی ہے کہ کبھی جلوہ نصیب ہو، اور کئیوں کو خود مل کے بلاتے ہیں، آنا اچھا نہیں لگتا؟ حال بدلنے سے پہلے، حالت بدلنے سے پہلے حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب انسان عشق کی آنچ پر کشتا ہوتا ہے، تڑکا لگتا ہے، تو حال بدلنے لگتا ہے۔ اسی حال کے بدلنے کا نام ایمان ہے، اسی حال کے بدلنے کا نام ایمان ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ گلاب کے پھول 24 گھنٹے پانی میں رکھ چھوڑیں اور اس کے بعد نکالیں تو ارگ گلاب بن جائے گا جی؟ ہلکی سی مہک، ہلکی سی ہوگی، وہ بھی چند لمحوں کی پھر ختم ہو جائے گی، ارگ گلاب نہیں بنے گا۔ آپ چاہیں کہ ارگ گلاب بن جائے تو وہی عمل ہے، وہی پھول، وہی پانی، فرق کیا ہے؟ مگر آگ پر رکھیں، آگ کی آنچ دیں، شعلے پر رکھیں، پھر وہ کھولے۔ ہائے ہائے، یہی کھولنا تڑپنا ہے۔ پانی تڑپے تو کھولنا کہتے ہیں، عاشق تڑپے تو اس کو تڑپنا کہتے ہیں۔ عمل ایک ہے، وہاں عشق کی آگ ہے، یہاں کوئلوں کی آگ ہے۔ تو پانی پھر کھولتا 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 تھوڑا رہتا چلا جاتا ہے، تھوڑا رہتا چلا جاتا ہے، اس کی کوانٹٹی تو کم ہو جاتی ہے مگر کوالٹی بڑھ جاتی ہے۔ عشق میں دھیان کوانٹٹی پر نہیں ہوتا، کوالٹی پر ہوتا ہے۔ عاشقوں کا دھیان کمیت پر، مقدار پر نہیں ہوتا، معیار پر ہوتا ہے، اور عابدوں کا، عبادت کرنے والے زاہدوں کا دھیان کوالٹی پر کم اور مقدار پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو جب ارک گلاب میں بدل لیتے ہیں، آگ پر آنچ دے دے کر، تو پھر ہے وہی پانی جو آپ منوں کے حساب سے غسل خانے میں بہا دیتے ہیں اور منوں کے حساب سے گھر دھونے میں لگا دیتے ہیں، وہی پانی ہے نا، فرق تو نہیں، اور اب بھی وہی پانی ہے، کوئی اس میں کسی کیمیکل کا اضافہ نہیں ہوا، کوئی اس کا ایلیمنٹ نہیں بڑھا، کانسٹیچوئنٹ نہیں بڑھا، انگریڈینٹ نہیں بڑھا، کچھ نہیں، ہے وہی پانی، مگر گلاب کے پھولوں کے ساتھ مل کر تڑکا لگ گیا۔ اب وہی پانی ہے، اس کا نام ارک گلاب ہے، چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہیں اور کئی 100 روپے قیمت، چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہیں، کئی 100 روپے قیمت ہے، اور اس پر مزید محنت ہو جائے تو وہ عطر بن جائے، مزید محنت ہو جائے، اور پھر آپ ارک گلاب بھی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ 2 آتشہ ہے، یہ 6 آتشہ ہے، یعنی جو زیادہ تڑپایا گیا وہ 6 آتشہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو تھوڑا تڑپا، ہائے 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 ہائے، جو تھوڑا تڑپا وہ 2 آتشہ ہے، یک آتشہ ہے جو تھوڑا تڑپا، تڑپا ضرور، اور تڑپنا کب ہوتا ہے؟ ہجر میں تڑپنا ہوتا ہے، تڑپنا ہجر میں ہوتا ہے،
وصال میں تڑپنا نہیں ہوتا، جو تھوڑا تڑپا وہ یک آتشا بن گیا، خوشبو اس میں بھی آ گئی، مگر چونکہ تھوڑا تڑپا تو مزہ بھی تھوڑا آیا اور قربت بھی تھوڑی ملی۔ جو زیادہ تڑپا 2 آتشا ہو گیا، اور جو بار بار تڑپا بہت تڑپا وہ 6 آتشا ہو گیا۔ 6 آتشا گلاب کی قدر ہے دنیا میں، اور جو عطر بن جائے اتنی سی شیشی سینکڑوں روپے کی پھرتی، اصل انگریڈینٹ وہی تھا۔ دوستو یہ سارا تغیر کیسے آتا ہے؟ جب صحبت ملتی ہے پھولوں کی یا اعمال صالحہ کی، گھی کی، اور آگ پر، عشق کی آگ پر آنچ آتی ہے، تڑکا آتا ہے، سارا تغیر عمل میں آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی 2 جہتیں ہیں، ایک عمل والی جہت ہے، ایک محبت والی جہت ہے۔ ایک عمل والی جہت ہے، ایک محبت والی جہت ہے۔ اور علماء لوگ اور مسلکوں والے، فرقوں والے مفت کا جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، مفت کا جھگڑا کرتے پھرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ خالی پھول پڑے رہیں اور پانی نہ ملے تب بھی ارک گلاب نہیں بنتا، اور خالی پانی منوں کے حساب سے لے کے پھرتے رہیں، پھول کے ساتھ نہ ملے تب بھی ارک گلاب نہیں بنتا، اور صرف دونوں مل کر پڑے رہیں تب بھی ارک گلاب نہیں ملتا۔ ارک گلاب تو بنتا ہے دونوں ملیں اور نیچے عشق کی آگ کا تڑکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق غلامی تب نصیب ہوگا، صحیح بات یہ ہے کہ ادھر آقا کی محبت اور عشق ہو، ادھر آقا کی غلامی، اتباع، اعمال صالحہ اور پیروی ہو، تقویٰ ہو، عبادت ہو، صدق اور اخلاص ہو، سنت طیبہ پر عمل ہو، اور آقا کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی آرزو اور چلنے کی ہمت ہو۔ ادھر محبت ہو، ادھر عمل صالح ہو، دونوں ملیں اور عشق کی آگ کا تڑکا لگے، اور چلتے چلتے خواہ وہ تڑکا لگ جائے، خواہ وہ کشتہ بن جائے، پھر جا کے غلامی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب غلامی نصیب ہوتی ہے تو اتنا سا ہوتا ہے ایٹم، اتنا تو میں یوں اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ تو بنتا ہی نہیں، یعنی ایٹم تو کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی میٹیریل وہی مادہ اتنا بڑا ہو، اس کو آپ پتھر اتنا بڑا لے کے، لوہا اتنا بڑا لے کے پھینکیں تو اتنی جگہ کوئی تباہ کرے گا نا، جہاں گرا، جس کے سر پہ گرا اسی کا سر ہی پھوڑے گا نا، جی اتنا ہی کرے گا نا۔ پھر اس کے برعکس آپ بندوق لی لے لیں، ہے اتنی مگر چلتی ایک فورس کے ساتھ، کمیت مقدار تھوڑی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلے فیصلے ہیں یہ مقدار پر نہیں ہوتے، یہ معیار پر ہوتے ہیں۔ ہمارا دھیان مقدار پر ہے، ہم ناپنے تولنے والے آدمی ہیں نا۔ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کپڑا ہو، ہاں جی ریاض صاحب بیٹھے، آپ 100 کلو کپڑا رکھ لیں ایک عام سا، اس کی قیمت، اور ادھر آپ 10 کلو رکھ لیں کوئی بڑا قیمتی جاپانی کپڑا، تو دیکھنے تو وہ اتنا ہے اور وہ اتنا ہے، مگر قیمت اس کی زیادہ ہوگی، کوالٹی کا فرق ہے کیا؟ تو قیمت کا فرق کوالٹی پر ہوتا ہے، کوانٹٹی کم میٹر کرتی ہے۔ دنیا کے ہر نظام میں ایک ہی اصول اللہ نے کار فرما کر دیا، ہر نظام میں۔ گولی چھوٹی ہے مگر چونکہ پیچھے فورس زیادہ ہے، وہ اس پتھر سے کہیں زیادہ کام کر جاتی، اور ایٹم اس گولی کا بھی شاید کروڑواں حصہ ہو، اس گولی کا بھی کروڑواں حصہ ہو، بقایا جو کچھ ہے وہ تو اس کے انتظامات ہیں۔ تو جب اس ایٹم کو چلاتے ہیں تو لاکھوں آدمی اڑ جاتے ہیں، اور ہے اتنا چھوٹا، اصل جو طاقت ہے اس کی جوہر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا، مگر اثر انگیزی کے اعتبار سے وہ کروڑوں گولیوں اور کروڑوں چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ اس لیے کہ جو چیز جوہر بنتی چلی جاتی ہے، جوہر بنتی چلی جاتی ہے، یہ عمل فنائیت کا عمل ہے۔ فنائیت کے عمل سے گزر گزر کر جوہر بقا پاتا ہے۔ بالکل عشق اور محبت کا عمل انسان کے ایمان کو، اعمال صالحہ کو جوہر کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ کس درجے پر؟ جوہر کے درجے پر۔ ایمان بندے کا ایٹم بن جاتا ہے، بندے کا ایمان ایٹم بن جاتا ہے، جوہر بن جاتا ہے، اور جب وہ اثر انداز ہوتا ہے
تو وہ لاکھوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق غلامی، محبت اور عمل صالح کا ایسا مجموعہ کہ جو عشق کی آنچ پر تڑکا پا رہا ہو، عشق کی آگ پر جس کا تڑکا ہو رہا ہو، اور بڑھتے بڑھتے اگر وہ صاحب ایمان اور صاحب عمل عشق کی آگ میں کشتا ہو جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا مہینہ اس محبت کی اور عشق رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دبی ہوئی اور بجھی ہوئی چنگاری کو جلانے کا اور پھر تیز کرنے کا اور ہوا دینے کا ذریعہ ہے۔ میلاد پاک اس مہینے میں محفل میلاد کریں، کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام کی محفل منعقد کریں، اپنے گھروں میں چراغاں کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اور اپنے قلب اور اپنی روح کی کیفیتوں کو اس تعلق کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، انوالو کریں، اپنے آپ کو متعلق کریں، اتنا کہ آپ میں بھی اور آپ کی اولاد میں، نسل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو دائیا ہے، جو ایمان کی چنگاری کے طور پہ ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے، مگر کسی کے سینے میں وہ چنگاری بجھ گئی ہے، کسی کے سینے میں دب گئی ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ایک خوشگوار موقع ہے ہوا دینے کا، کہ ایمان، محبت والے ایمان کی چنگاری کو ہوا دے دی جائے۔ یہ ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھی تو محبت رسول کے صدقے، عشق رسول کے صدقے ہمارا ایمان جوہر بن سکتا ہے، ایٹم بن سکتا ہے، اور اگر ایمان ایٹم اور جوہر کا درجہ پا لے تو پھر ایک شخص کروڑوں پر حاوی، کروڑوں کے ایمانوں پر حاوی، کروڑوں کے ایمان پر حاوی۔ اور اگر عشق رسول کا تڑکا نہ لگا تو پھر تو ہم مومن کلمہ گو ہو کر بھی ممکن ہے روحیں بدبودار رہیں اور اللہ کی معرفت اور اس کی بندگی کی لذت سے ناآشنا رہیں۔ میلاد پاک اپنے علاقوں میں بھی کریں، اور انشاءاللہ 30 اگست کو بعد نماز عشاء 30-31 کی درمیانی رات مرکز پر عظیم الشان محفل میلاد ہوگی، آپ بھی علاقوں میں کریں اور صلاۃ و سلام کی محافل منعقد کریں، اور عشاء کے بعد ہو سکے اپنے گلی کوچوں محلوں میں جوان مل کر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کی ٹولیاں بنا کر گلیوں میں ترانے بھی گائیں، صلاۃ و سلام ترانے بھی گائیں۔ کملی والا آ گیا، کملی والا، کس طرح خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ اس انداز کے ساتھ محنت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اپنا فضل اور اپنی رحمت کرے، اور ہمارے ایمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عشق کے ساتھ آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔